لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صدق اللہ العظیم. ویسے عنوان کے اعتبار سے تو درس حدیث کی دعوت دی گئی، لیکن چونکہ حدیث پاک خود قرآن مجید ہی کی شرح ہے، اس لیے احادیث بھی درس میں آئیں گی انشاءاللہ. اور درس شروع کرنے سے پہلے دو باتوں کی میں وضاحت کر دوں. سب سے پہلے تلاوت ہوئی، پھر ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں مولوی ابو ہریرہ صاحب نے نعتیہ کلام پیش کیا. تو بس اوقات بعض احباب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ شاید کوئی رسمی چیزیں ہیں. میرے محترم احباب بھی بیٹھے ہیں، تبلیغ میں غیر ساتھی بھی بیٹھے ہیں، تو اس کی میں وضاحت کر دوں کہ قرآن مجید کی تلاوت سننا سنانا عین سنت سے ثابت ہے. سمجھ آئی جی تک کیا دو سبحان اللہ. قرآن سننا سنانا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. دلیل دیتا ہوں، چونکہ درس حدیث ہے تو حدیث پاک سے دلیل دیں گے. صحابہ میں 5 صحابہ کے بارے میں اقرا کا لفظ ملتا ہے، بڑے قاری صحابہ. ویسے تو ہر صحابی قرآن سے جڑے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے فرق ہوتا ہے. تو بڑے قراء صحابہ میں 5 حضرات ہیں، بعض نے 6 لکھے ہیں. ان میں ایک نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. سب کہیں رضی اللہ عنہ. ان کا قرآن سے تعلق ایسا تھا، آپ حیران ہوں گے. ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی تھوڑا سا قرآن تو سنو. اب جب حضرت ابی نے رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے یہ بات سنی تو عرض کیا، علیک انزل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پہ اترا ہے تو میں آپ کو سناؤں؟ قرآن آپ پہ اترا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی اس عرض پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے ابی سے قرآن سنو. اللہ. جب یہ بات حضرت ابی نے سنی، اللہ اکبر. قرآن والو آپ کی عظمت کو سلام. یقیناً اس مجلس میں بہت سارے حفاظ بیٹھے ہوں گے. حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اسمانی اللہ، اے اللہ کے حبیب، کیا اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا؟ رب نے میرا نام لے کے ارشاد فرمایا؟ حضرت ابی تیری عظمت کو سلوٹ، سلام.
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد سماک اللہ، او بھائی اللہ نے تیرا نام لے کے حکم دیا ہے میرے محبوب ابئی سے قرآن سنا کر۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو مختلف جلسے یا محفلیں ہوتی ہیں ان میں جو، یا ہمارے سرگودا میں ہر سال گول چوک میں محفل حسن قرات ہوتی ہے، تو یہ کوئی رسمی چیزیں نہیں ہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور یہ طبیعت میں اعتدال بہت بڑی ضروری چیز ہے کہ بس اوقات آدمی ایک چیز ہی کو سارا دین سمجھ بیٹھتا ہے۔ جہاں تک بات ہے نعت کی، تو سر نعت خوانی بھی خود رسول اللہ کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اب یہ موضوع تو پتہ نہیں صبح ہو جائے، لیکن میں اپنے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ میں بہت سارے نعت خوان تھے، لیکن ایک نعت خوان وہ سب سے زیادہ معروف نعت خوان تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پہ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسان اٹھو، ممبر پہ بیٹھو اور میری نعت خوانی کرو۔ اور پھر میں ایک یہ نعت خوان حضرات کا تو اس کو تو یہ جملہ تو بہت خوب سمجھیں گے کہ یقین جانیے کہ حضرت حسان کے نصیب کو بھی سلام ہے۔ آج کا نعت خوان آپ نے سنا ہوگا، مختلف نعت خوان مختلف موقعوں پہ آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے مبارک سیرت کو مختلف تعبیرات میں پروتے ہیں، لیکن سلام ہے حضرت حسان تیرے نصیب کو۔ آج کا نعت خوان چشم تصور سے دیکھتا ہے، ایک خیال سا باندھتا ہے اور وہ نعت خوانی کرتا ہے۔ حضرت حسان سرکار سامنے تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت حسان دیکھ دیکھ کر زیارت کر کر کے حضور کی نعت خوانی کرتے تھے۔ تو یہ دونوں عمل شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ میرے ذمے جو حضرت نے موضوع دیا ہے اس پہ انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ دوستو، تین باتیں میں نے عرض کرنی ہیں آپ سے، خلاصہ پہلے بتا دیتا ہوں، اجمال پہلے اور اس کی تفصیل بعد میں۔ ہم اصل میں مدرس آدمی ہیں تو سبق کا انداز ہوتا ہے تاکہ کسی کے پلے کچھ پڑ جائے، کچھ کوئی بات لے کے موت تک اس پہ عمل کر لے۔ دوستو، پہلی بات، یہ پوری کائنات، اس پوری کائنات کی مثال ایک جسم کی سی ہے اور اس کائنات کی ایک روح ہے۔ اس کائنات کی روح آپ ہے، انسان۔ پوری کائنات ایک جسم ہے اور انسان اس کی کیا ہے جی؟ روح ہے۔ اس کا مطلب روح نکل جائے جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی، ایسی ہے، روح نکل جائے جسم صفر۔ تو گویا کہ پوری کائنات کی بہاریں اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اور اس مضمون سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ سخرنا لکم، خلقنا لکم، جعلنا لکم، میرے بندے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ سارے کا سارا تیرے لیے ہے۔ ایک جگہ سخرنا لکم، ہم نے تیرے تابع کر دیے ہے۔ ساری کائنات بالواسطہ یا بلا واسطہ اگر خدمت کر رہی ہے تو کس کی؟ کس کی؟ انسان۔ نمبر دو، بہت دھیان چاہوں گا، بعض حضرات ماشاءاللہ شروع ہی سے اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کے بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہی سر جھکا لیتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے سر اٹھا لی ہے، تو یوں پھر بات کا مزہ نہیں رہتا۔ آپ انشاءاللہ متوجہ رہیں، آپ جھولیاں بھر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، ہاں اللہ کے حکم سے۔ نمبر دو، میں نے عرض کی اس پوری کائنات کا دلہا اور پوری کائنات کی روح کون ہے؟ انسان۔ بہت توجہ چاہوں گا دوستو۔ نمبر دو، اس انسان کی بھی ایک روح ہے، اس انسان کی بھی ایک روح ہے۔ اور دوستو،
انسان کی روح دین ہے. چھوٹے گھر کا رہائشی ہے، یہ بڑے گھر کا رہائشی ہے. 20ویں گریڈ پہ بیٹھا ہے، یہ کلاس 4 کا ملازم ہے. لوگ اسے زیادہ سلام کرتے ہیں یا لوگ اسے کم سلام کرتے ہیں. پیسہ زیادہ ہے یا کم، سواری بڑی ہے یا چھوٹی، اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر دین اس کی زندگی میں ہے تو وہ زندہ ہے، کیونکہ روح کے بغیر زندگی نہیں ہے. اگر دین اس کی زندگی میں ہے تو وہ زندہ ہے. اللہ کی قسم، اگر دین زندگی میں نہیں، ساری دنیا اس کو سلوٹ کرتی رہے، ساری دنیا کا مال و متاع اس کی جھولی میں پڑا ہو، اس کی چمکتی گاڑیوں کو دیکھ کر لوگوں کی لالیں گرتی رہیں، خدا کی قسم قرآن حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں، وہ زندہ نہیں ہے. اس کی زندگی دنیا میں بھی صفر اور آخرت میں بھی صفر. اس کائنات کی روح انسان، انسان کی روح دین، انسان کی روح دین. اس پہ میں چند مثالیں دوں گا. تیسری بات پہلے اجمالی طور پہ سمجھ لیں، اور یہ تیسری بات کو سمجھنا اتنا ضروری ہے بھائیوں کہ بہت سارا ایسا مجمع حاجی نمازی صف اول والے لوگ وہ بھی اس تیسری بات کو سمجھ نہیں پا رہے. 1 صدی ہو چلی ہے، دعوت و تبلیغ والے دروازوں پہ جا جا کے سمجھا رہے، لیکن بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ ایسے ہے، تقوی والے بھی ہوں گے، صف اول والے ہوں گے، حج عمرے والے ہوں گے، لیکن یہ تیسری اہم بات جس کے آئے بغیر دین کی حفاظت، دین کا پھیلاؤ ناممکن سمجھیں، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ ہے بھائیوں، دین کی بھی ایک روح ہے. سمجھ آیا تو سبحان اللہ کو، نہیں آیا تو پھر نہ کو. سمجھ کوئی نہیں آیا، چلیں بغیر سمجھے کہنے کا بھی اجر ہے، بغیر سمجھے سبحان اللہ کہنے کا بھی ثواب ہے. کیا چھڑو، دین کی بھی ایک روح ہے. اور میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، دین کی روح دعوت ہے. ہاں، دین کی روح دعوت ہے. یہ اجمال ہے. اب میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں. دوستو، دعوت و تبلیغ کو سمجھنے کا ایک پہلو، 2-4 پہلو جو وقت اجازت دے گا وہ میں عرض کروں گا. ایک پہلو یہ ہے، کیا آپ نے کبھی پڑھا، اللہ توفیق دے، آمین کہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہزاروں پہلو ہیں، بڑا خوبصورت ایک پہلو ہے کہ سرکار نے مجھے اور آپ کو، حیدرآباد ٹاؤن والوں، مجھے اور آپ کو حضور نے کہاں کہاں یاد کیا تھا. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ مبارک دین جس کو آج علماء کہتے ہیں یتیم پھر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون، خدا کی قسم آپ ساری دھرتی کے بادشاہوں کے تاج، ساری دھرتی کے بادشاہوں کی عزت قربان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پر، تو آپ کے مبارک خون کے قطرے کی قیمت ساری دھرتی قربان. لیکن سرکار کا مبارک خون جس دین کے لیے ٹپکا ہے، آج امت اس دین کے ساتھ کیا حشر کر رہی، کیا سوچا ہے کبھی؟ اور پھر آپ نے، میں حیدرآباد ٹاؤن والوں کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، آپ کو حضور نے کہاں کہاں یاد رکھا ہے، کبھی سوچا ہے؟ میں 2 روایات سناتا ہوں، 2 روایات. ایک حدیث میں آتا ہے طوبی لمن رآنی وآمن بی، آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ایک دفعہ مبارک. طوبہ کا ایک معنی مبارک، ایک معنی خوشخبری. طوبہ کا ایک معنی ہے جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام طوبہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس کے لیے مبارک جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا، یعنی صحابہ.
یعنی صحابہ. پھر خدا کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے یوں ارشاد فرمایا طوبا ثم طوبا ثم طوبا ثم طوبا ثم طوبا ثم طوبا ثم طوبا لمن لم يرني وآمن بي. اس میرے اس امتی کے لیے مبارک، دوسری دفعہ مبارک، تیسری دفعہ مبارک، چوتھی دفعہ مبارک، پانچویں دفعہ مبارک، چھٹی دفعہ مبارک، ساتویں دفعہ مبارک جس نے بن دیکھے میرا کلمہ. سرکار آپ کا تذکرہ فرمائے. آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں. اللہ سب کو جنت البقیع کی حاضری بھی نصیب فرمائے، پیارے حبیب کی شہر کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پیارے حبیب کی شہر کی موت بھی نصیب فرمائے. آمین ذرا ڈلی ہوگی. ہاں جی، وہ کچھ چونکہ جگانا بھی ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ. بعض اسپیشل ابے ہوتے ہیں نا گھر میں جن سے بچے بھی تنگ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک خاص عنوان ہے. رستے میں اس عنوان پہ بات ہو رہی تھی کہ بعض ابے اسپیشل قسم کے ہوتے ہیں جو جن سے بچے بھی تنگ ہوتے ہیں. تو اس قسم کا ابا تھا، وہ حج پہ یا عمرے کو جا رہا تھا. ایئرپورٹ پہ بچوں نے جب ابا جی کو رخصت کیا نا تو پیچھے سے بچوں نے کہا ابے نو اتھی رکھ لیں ساڑھے ابے نو. ابا جی دے کانے دعا پہ گئی. ابا جی نے جب بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پڑی نا تو سنا ہوا تھا کہ بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ ہر دعا قبول فرماتے ہیں. تو ابا جی نے پہلی نظر پہ کہا یا اللہ میرے بچے دی گلاں جنائیں میرے بڑے کم پین، میرے اجے بڑے کم پین ہیں. تو اسپیشل قسم کے ابے ہوتے ہیں نا. یہ بات نکلی کہاں سے ہے؟ ہاں، جنت البقیع، کہ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے اور واپس بھی لے آئے اور جب موت قریب ہو تو پھر اللہ وہیں رکھ لے. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، آپ کی طلب پہ عجیب حدیث ذہن میں آ رہی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے یوں ڈائریکٹ فرمایا اے میرے امتی ہو سکے تو میرے شہر میں مر جانا. حالانکہ موت بندے کے اختیار میں نہیں ہے لیکن ایک اظہار ہے محبت کو امتی کے ساتھ. میرے امتی ہو سکے تو میرے شہر میں مر جانا. جس خوش نصیب کو میرے شہر کی موت ملی اور میرے پڑوس والے قبرستان جنت البقیع کا مدفن ملا، اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تیرا نبی سفارشی بن کے کھڑا ہوں. آپ اس جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، صحابہ ساتھ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا وددت لو ازور اخوانی، مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا جی چاہ رہا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا جی چاہ رہا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ نے فوراً اچک کے عرض کیا اولسنا باخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں. فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے ساتھی ہو. یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا من لم یرنی وآمن، میرے بھائی وہ ہیں میرے بعد آئیں گے، میری زیارت نہیں کی ہوگی، بن دیکھے میرا کلمہ پڑھیں، بن دیکھے میرا کلمہ پڑھیں. یہاں نماز کی بات آ گئی تو اب عرض کر ہی دوں، حدیث مکمل کر دوں. صحابی نے بڑا خوبصورت سوال کیا. صحابہ بھی سبحان اللہ، وہ کہنے والے ایسے نہیں کہتے سلام صحابہ کرام. واقعی خدا کی قسم روایات پڑھ کے صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے واقعتاً جی چاہتا ہے نعرہ آدمی لگائے واہ صحابہ. واقعتاً اللہ کی قسم وہ لوگ اس قابل تھے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، آپ حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے اور امتی اس امید میں ہوں گے کہ سرکار کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو. یہاں ایک بات کہتا چلوں، آج تاریخ تھی 22 جمادی الثانی. آج کی تاریخ 22 جمادی الثانی یوم وفات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ بات آ گئی ہے تو عرض، کیونکہ پورا دین ہمارا موضوع ہے. ہر امتی کی تمنا کیا ہے؟ زندگی روتے گزرتی ہے یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہوش سے ہمیں بھی ایک گھونٹ نصیب
فرما دینا. امتی دعائیں کرتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے, صدیق اکبر سامنے ہیں, آپ صدیق اکبر کو فرما رہے انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار. صدیق جیسے تو غار میں میرے ساتھ تھا ایسی حوض کوثر پہ میرے ساتھ کھڑا ہو. یہ نوجوان نسل ذرا متوجہ ہو. آج کیا ہو رہا ہے جی؟ او بھائی یہ کام نہ کریں, اللہ آپ کو جزائے خیر. وہ جو ہے نا بات کا سارا وہ خراب ہو جاتا ہے جب کوئی آدمی اٹھتا ہے. تو ہدیے دینے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. ہاں یہ وہ پھر مزہ نہیں رہتا. آپ کی محبت اپنی جگہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. نوجوان نسل آج کل کیا ہو رہا ہے جی؟ ایک ایرا غیرہ نتھو خیرہ اسکالر بن کے سوشل میڈیا پہ کلپ چڑھا دیتا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہمارا اچھا بلا نوجوان کلپ لے کے ہمارے پاس پہنچ ہوتا ہے. مولانا صاحب وہ میں نے کسی صاحب کا کلپ سنا ہے, نعوذ باللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشکالات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر اللہ عنہ کے بارے میں اشکالات کہ جناب والا حضرت صدیق اکبر جیسی ہستی اور حضرت فاطمہ تو زہرا کا وراثتی حق کھا گئے, نعوذ باللہ ان کا وہ باغ فدق والا حصہ کھا گئے. میں آج بھی جمعے میں کہہ رہا تھا حضرت صدیق اکبر کی سیرت تو پڑھو یار. اہلیہ محترمہ پتہ نہیں کتنے مہینے ایک ایک رتی جمع کی حضرت صدیق اکبر کی تنخواہ میں سے, پتہ نہیں کتنے مہینے لگے ہیں, اور ایک دن کئی مہینوں کے بعد میٹھا تیار کر کے صدیق اکبر اللہ عنہ کے سامنے کھانے میں آتا ہے. پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں کئی دنوں سے میٹھا کھانے کو جی چاہ رہا تھا. امیر المومنین ہیں, کئی دنوں سے میٹھا کھانے کو جی چاہ رہا تھا. پتہ نہیں کتنے مہینے لگے اور ایک ایک رتی جمع ہوتے ہوتے آج اتنا جمع ہوا, اتنے پیسے بنے کہ ہم نے کئی مہینوں یا سالوں بعد میٹھا بنایا ہے. صدیق اکبر نے جب دیکھا اور سنا تو فرمایا اوہو پتہ چلا اتنی رقم ہماری تنخواہ میں بیت المال میں سے زیادہ آ رہی. فوراً بیت المال میں حکم جاری کیا اتنی رقم بیت المال میں سے ہماری تنخواہ میں سے کم کر دی جائے. اس ہستی کے بارے میں جن کے گھر میں ایک دن میٹھا تیار ہونے کے پیسے نہیں ہیں اور اگر تیار ہو جاتا ہے تو فوراً اپنی تنخواہ کم کروا دیتے ہیں, اس ہستی کے بارے میں نعوذ باللہ مسلمان کے ذہن میں اشکال ڈال دیا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر جیسی حضرت ہستی بی بی فاطمہ کا حق کھا گئی. یار حیران ہوں میں ان نوجوانوں سے. اس لیے میں حضرت صحابہ کے بارے میں ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں, دل پہ لکھ لینا بھائیو, اللہ کی قسم یاد رکھنا, حضرات صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, حضرات صحابہ قرآنی شخصیات. اور پھر پڑھیں آپ, خدا کی قسم صحابہ کرام آپ پڑھیں قرآن کو, صحابہ یوں لگتا ہے اللہ کی قسم قرآن حضرات صحابہ کی عظمت کے نعرے لگا رہے ہیں. اولئک هم الراشدون, کس کے بارے میں؟ اور بولو یار, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المؤمنون حقا. رب کی گواہی, اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کس کی گواہی؟ اولئک هم المؤمنون حقا الزمهم کلمۃ التقوی. ہم ساری زندگی دعا کرتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما, اللہم انا نسألک الہدی والتقی. یا اللہ تقوی دے دے, یا اللہ تقوی دے دے, یا اللہ تقوی دے دے. اور رب کہہ رہا ہم نے تو تقوی کو صحابہ کے ساتھ چمٹا دیا. اور آج کا نوجوان کوئی کلپ سنتا ہے ارے غیرے کا اور اس کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے. اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو بھائی, اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں. ہاں خیال کریں صحابہ کے بارے میں جب بھی کہیں سے خیال ذہن میں آئے تاریخی روایت کو دیوار کے ساتھ ماریں اور یہ یقین کر لیں کہ حضرات صحابہ کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھیں, سمجھنا ہو تو کہاں سے سمجھیں؟ قرآن سے سمجھیں. حضرت صدیق اکبر جیسی ہستی کے بارے میں ہمارا نوجوان اچھا بلا نمازی مسلمان اشکال میں یونیورسٹی میں دائیں بائیں سے کہیں سے سنا سوشل میڈیا سے اور کیا ہے جی وہ اشکال لے کے حضرت صدیق اکبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جناب ذہن میں اشکال لے کے پھر رہا ہوتا ہے, اپنے ایمان کو برباد کر کے پھر رہا ہوتا ہے. کمال ہو گیا یار, عجیب بات ہے. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اوہو, حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں, میں قربان جاؤں, حضور کی مجلس میں عرض کی حضرت صدیق اکبر خود پوچھتے ہیں جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, کسی دروازے پہ لکھا ہوگا باب الصلاح. کچھ لوگوں کو نماز سے شغف ہوتا ہے, تہجد میں اٹھ رہے ہیں, اشراق بھی نہیں چھوڑ رہے, اوابین پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. نماز سے زیادہ تعلق رکھنے والے باب الصلاۃ سے داخل ہو رہے ہوں گے.
ایک دروازے پہ لکھو گا باب الصدقہ، ترمذی کی روایت ہے، باب الصدقہ. کچھ لوگوں کو اللہ کے نام پہ لٹانے کا اللہ ایک عمل دے دیتے ہیں. غریبوں کے چولہے جلا رہے، یتیموں کی دعائیں لے رہے، مسجد میں لگا رہے، مدرسوں میں لگا رہے، اللہ کی دوئی میں سے اللہ کے نام پہ لٹا رہے. فرمایا یہ لوگ باب الصدقہ سے انٹر ہو. کچھ لوگ باب الریان سے داخل ہوں گے، جن کو روزے سے شغف ہوگا، ہر پیر کو روزہ رکھ رہے، ہر جمعرات کو سنت روزے کا اہتمام کر رہے، یہ لوگ باب الریان سے داخل ہوں گے. یہ چلتے چلتے حضرت صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ علماء بیٹھے ہیں، میں حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں. صدیق اکبر سامنے ہیں اور حضور فرما رہے ارجو ان تکون انت منہم. صدیق میں اللہ کی ذات سے پورا یقین رکھتا ہوں، پورا اعتماد اور توقع اور امید رکھتا ہوں، صدیق وہ تم ہی ہوگے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. صدیق مجھ سے داخل ہو جاؤ، صدیق مجھ سے داخل ہو جاؤ. اور ہمارا نوجوان ایک کلپ سن کے صحابہ کے بارے میں ذہن خراب کر لیتے. اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. جتنا مجمع بیٹھا ہے نوجوانوں کا، آئندہ کچھ ایسا ویسا کچھ بات آئے گی تو آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا، آپ کے ذہنوں میں خلجان آئے گا. ان کے منہ پہ مار دیں وہ روایت اور انہیں کہیں قرآن پڑھو. صحابہ کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی پوچھ رہے یا رسول اللہ آپ اپنے بھائیوں کو ملنے کی تمنا فرما رہے، آپ حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے اور ساتھ کون ہوں گے؟ انت صاحبی علی الحوض. صدیق تم حوض میں میرے ساتھ کھڑے ہوگے. اور حوض اے نہ سمجھنا کہ کوئی جی میں اوکی کا نے تالاب جیا. حوض کا لفظی معنی تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ چھوٹا جو تالاب جو ہوئے گا. ہاں، آپ نے ارشاد فرمایا رب نے جو مجھے حوض دینا ہے نا، اس کا جو پانی ہے نا احلا من العسل. حضرت اسم تفضیل کا صیغہ ہے. فرمایا جو رب نے مجھے حوض دینا نا، اس کا پانی شہد جیسا نہیں، احلا، شہد سے میٹھا. اب یز من اللبن، اس کی سفیدی دودھ جیسی نہیں، دودھ سے زیادہ سفید. اور اس پہ جو پیالے رکھے ہوں گے 1500 ہون گے، 2000 ہون گے، میرے خیال کچ دے ہون گے یا مٹی دے ہون گے. اور دن ایک بابا جی سامنے بیٹھے تھے، اگلے دن کئی بیان تھا، کہنے لگے جی کچ دے ہون گے جن پیالوں سے سرکار امت کو پلائیں گے. ہائے ہائے، اللہ کرے بھائیو آج جو اس مجمع، آج جو اللہ کے لیے یہ گھنٹوں آپ تشریف فرما ہے اس ٹھنڈ میں دل سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو مجمع بیٹھا ہے آج ان کے لیے لکھ دے ہم سب کو اللہ حوض کوثر پہ سرکار کے مبارک ہاتھوں سے جو جام کوثر نصیب فرمائے. فرمایا میرے حوض پہ جو پیالے رکھے ہیں نا، عددھا کعدد نجوم السماء، ان پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر. اور پھر کچ کے یا مٹی کے، اس کی بھی تفصیل، بعضھا من ذہب و بعضھا من فضہ، بعض سونے کے بعض چاندی کے. ان سے حضور امت کو پلائیں گے. یا رسول اللہ، مختصر کرتا ہوں، یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، حیدرآباد ٹاؤن والے بعد میں آئے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی زیارت نہیں کی، اے اللہ کے حبیب آپ انہیں قیامت کے دن پہچانیں گے کیسے؟ صحابی نے سوال کیا آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے جواب میں مثال دی تاکہ میرا ان پڑھ امتی بھی سمجھ جائے. اوئے کیا تعلق تھا امت سے، آج حضور کی دین کا کیا حال ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ایک میدان ہو، اس میں کالے رنگ کے گھوڑے یا اونٹ کھڑے ہوں، چند گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانیاں اور ان کے اگلے 2 پاؤں یعنی بازو سفید ہوں. تو بتاؤ وہ سفید پیشانی والے گھوڑوں کا مالک دور سے آئے اپنے گھوڑوں کو پہچان پائے گا یا نہیں؟ ظاہر ہے کالے رنگ میں گورا رنگ چمکتا ہے، یا رسول اللہ پہچان لے گا. آپ نے ارشاد فرمایا نمازیوں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا میرے نمازی امتی. اور اگر زندگی میں نمازیں پوری نہیں ہیں، ابھی نیت کر لو اے اللہ آئندہ مر جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا. سجدوں کو پورا کرنے کی نیت کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بڑے کب سے رائمنڈ سے 100 سال سے بات چل رہی، خدا را 100% نمازی بنانے کا تقاضا چلاؤ. 100% نمازی، کوئی امتی اس نعمت سے محروم نہ رہ جائے، کوئی بالغ مرد بے نماز نہ رہے، کوئی عورت بے نماز نہ رہے، اس نعمت سے محروم نہ رہ جائے. فرمایا میرے نمازی امتیوں کے چہرے
आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, मैं उनके चेहरों की, नमाजियों के चेहरों की चमक को देखकर पहचान के बुला के अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर पिला दूं। खैर मेरे मोहतरम भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए क्या क्या किया और कहाँ कहाँ उम्मत को याद रखा, और आज सरकार के दीन के साथ क्या हो रहा। दावत व तबलीग की पहली आवाज़ ये है कि सबसे पहले माहौल में जाओ और अपनी ज़िंदगी का रुख तय करो, अपनी ज़िंदगी का रुख ठीक करो। याद रखना दोस्तों, जब इन मजलिसों में नौजवान बैठता है, सेहतमंद बैठता है, शैतान की भी तो तश्कील है ना, क़यामत तक मोहलत उसने ली हुई है और वो अपना पूरा काम कर रहा है। दिल नरम होता है, ख़बर आखिरत आदमी सुनता है, आखिरत बनाने का जज्बा पैदा होता है, अल्लाह के रास्ते में निकलने का जज्बा पैदा होता है। शैतान फ़ौरन ही अपनी तश्कील पूरी करता है, ठीक है सारी बातें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी बड़ा टाइम पड़ा है, कर लेंगे, 4 महीने लगा लेंगे, सिरोज़ा लगा लेंगे, नेकी वाले माहौल में जाएंगे, लेकिन अभी तो जवानी के 4 दिन हैं, मौज के दिन हैं। मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, रोज़ाना मेरी बात को ज़ाया न करना, रोज़ाना लाखों लोग इस धोखे में सूद खाते खाते मर रहे। अभी टाइम पड़ा है, तौबा कर लेंगे। रिश्वत खाते खाते कब्रों में जा रहे, कर्जे दबाते दबाते कब्रों में जा रहे, गाना सुनते सुनते मौत आ रही। वाक़यात हैं कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं? रोजाना लाखों लोग, 14 साल में बालिग हुआ था, 30 साल की उम्र में पक्का नमाजी बना, 16 साल की पिछली नमाजों का बोझ कंधे पे है और मौत आ गई। इसकी फिक्र क्या? जो नमाजें छूटी हैं उसका हिसाब नहीं है, उसके बारे में शरीयत ने कोई ज़ाब्ता कोई नहीं दिया? बोलो यार, क़ज़ा नमाज के बारे में शरीयत इतनी तफसील बताती है, फजर असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब तक आप नफल नहीं पढ़ सकते, मकरूह है, लेकिन क़ज़ा नमाज पढ़ सकते। फजर की अजान के बाद इशराक तक आप सुन्नत और 2 फर्ज के अलावा कोई नफल नहीं पढ़ सकते, क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। इतनी तफसील, इतना खुला टाइम दिया, कहीं मौत इस हाल में ना आ जाए कि कोई नमाज इसके कंधे पे रह जाए। कितने ऐसे भाई, अभी 4 दिन पहले 2024 शुरू हुआ, दिसंबर के आखिरी हफ्ते की जितने मेरे दुरूस थे, मैंने उस पर यह बात की। मैंने कहा दोस्तों, जैसे 2023 चला गया ना, ऐसी ही मेरी आपकी ज़िंदगी भी चली जानी है। मैंने मजमे से पूछा, मैंने कहा बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पिछली नमाजों की क़ज़ा की तरतीब बना रखी है? कितने ऐसे लोग हैं, हमारी घर में बैठी माएँ बहनें बेटियाँ औरतें, कितनी मस्तूरात, शरीयत बयान करने में कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कितनी ऐसी मस्तूरात हैं। रमज़ान शरीफ का महीना आता है और उनके जब मखसूस अय्याम होते हैं, उन दिनों में शरीयत ने औरत पर नमाज भी माफ़ की और रोज़ा भी माफ़ किया, लेकिन फ़र्क है, नमाज की बाद में क़ज़ा नहीं है, रोज़े की क़ज़ा उसके ज़िम्मे है। घर जाके तहकीक करें, कितनी ऐसी औरतें हैं जिनका रमज़ान के बाद वो जो 5, 6, 7, 8, 10 दिन रोज़े क़ज़ा हुए, वो अब अगला रमज़ान आने वाला है, क्या उन्होंने वो रोज़े क़ज़ा कर लिए? क्या वो मसला ही नहीं पता बेचारी को, बल्कि हमने तो जुल्म कर रखा है बेचारी मस्तूरात को, तो हमने काम की मशीन बना रखा है। मर्द खुद भी अच्छे माहौल में कुछ अल्लाह रसूल की बात सुन लेते हैं, औरतों को तो हमने कामों में रगड़ दिया, और उन बेचारियों को जैसे उनकी आखिरत है ही नहीं, जैसे उन पे मौत है ही नहीं। हालांकि याद रखना, अल्लाह की कसम, माँ तो नस्ल बनाती है, नस्ल, माएँ नस्ल तैयार करती हैं। तारीख उठा के देखें, ख्वाजा मुख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, इस दर्जे के बुजुर्ग पीर मुर्शिद से मुगलिया खानदान के बड़े बड़े बादशाहों ने उनके हाथ पे बैत कर रखी थी। उनकी समाने आप पढ़ें, छोटे से थे, घर आते स्कूल से, मदरसा से, माँ, बच्चा घर आता है, फ़ौरन कहता है मामा भूख लगी है, अम्मी जी, चीजी, जैसे बच्चे रोज़ाना घर आते हैं तो कोई ना कोई चीज़ कहते हैं, तो माँ, सुभान अल्लाह, माँ कहती बेटा खाना तो अल्लाह देते हैं, खाना तो अल्लाह देते हैं। अच्छा माँ मैं फिर क्या करूँ? बेटा वज़ू करो, 2 नफल पढ़ के अल्लाह से मांगो। बच्चा मुसल्ले पे होता,
ماں جلدی جلدی کھانا تیار کر کے اس کے بیگ میں اس کے دراز میں رکھ دیتی. اب بچہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے کھانا مانگ کے ماما کھانا, بیٹا اللہ نے بھیج دی ہوگا, دیکھو تو صحیح اپنے دراز میں, اپنے بکسے. جب بچہ بیگ کھولتا اسے کھانا مل جاتا, فوراً بچے کا یقین بنا کھانا اللہ ہی کھلاتے. یہ روٹین ہے. ایک دن ماں کسی رشتہ داروں کے ہاں خوشی غمی میں چلی گئی, بچے کے آنے کا وقت ہو گیا, ماں اتنی دور تھی کہ پہنچ نہیں سکتی تھی. ماں نے وہی مصلی بچھا لیا. اے اللہ میرے بیٹے کے یقین کا مسئلہ ہے. کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑا ہے. اے اللہ میرے بیٹے کے یقین کا مسئلہ ہے, میرے بیٹے کا یقین برباد نہ ہو. اے اللہ میرا بچہ تجھ سے جڑا ہوا ہے. اس ماں کو میں کیا کہوں جو بیچاری ڈگری بچوں کا دماغ ایسے خراب کر دیے. آسٹریلیا کا ویزا نہیں لگا, بچے نے خودکشی کر دی. کتنے واقعات. میرے مقتدی ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی ہمارے ایمرجنسی میں کیس آیا, نوجوان بچہ, اتنا سونا نوجوان, ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ, زہر کی گولیاں کھائی ہوئی. ہم نے بہت کوشش کی لیکن بیچارہ مر گیا. ہم نے تحقیق کی کہ یہ 16 17 18 سال کا خوبصورت نوجوان, اس کو کیا پڑا کہ اس نے خودکشی کر لی. جب پتہ چلا کہ گھر والوں نے ذہن بنایا ہوا تھا بھائی ایف ایس سی کر کے ڈاکٹر بننا ہے, اس کے نمبر کم آئے اور میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا, پریشان ہو کے بچے نے زہر کی گولیاں کھا لی. قیامت کے دن بچے کا یہ جو یقین بگڑا ہے, ڈگری کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے, قیامت کے دن اس کی خودکشی کا سوال کس سے ہوگا؟ بولیے, والدین سے ہوگا. ایسا دماغ بچوں کا خراب کر دیا. یورپ, آسٹریلیا, ڈگری. قرآن سے پوچھئے, اللہ کی قسم ایک جملے میں قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. ابے بندے کہاں بھولا بھالا پھر رہا, تیرا رزق تو آسمانوں میں, تیرا رزق تو آسمانوں میں. بچوں خیر وہ ماں ادھر مصلی پہ ہے, ادھر بچہ آتا ہے, اسی طرح عمل کیا. شام کے وقت جب ماں پہنچی نا تو بیٹے سے پوچھا بیٹا آج کھانا کھایا تھا؟ تو بیٹا کہتا ہے ماں آج کھانا تو کھایا تھا لیکن اللہ کی قسم آج کے کھانے کی لذت پہلے نہیں تھی. کہ اللہ قادر نہیں ہے, کہ اللہ قادر نہیں ہے کہ ڈائریکٹ بھیج دیں. کیا یہ سب نبیوں کے ساتھ معاملہ ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام, قرآنی بات کر رہا ہوں, بند کمرے میں ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہیں, ان کی پرورش میں تھی. ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا. نماز پڑھا کے جب حجرے میں باہر سے کنڈی کھولتے ہیں, حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے. حضرت زکریا بھی حیران ہو کے کہتے ہیں, نبی ہیں, انا لکی ھذا یا مریم, ابے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ دو باتیں عجیب ہیں, ایک لانے والا کوئی نہیں, اور دوسرا بازار میں یہ پھل مل بھی نہیں رہا. جیسے ان دنوں میں آم, گرمیوں میں مالٹا. تو اس عورت کا ماں نے اللہ سے ایسا تعلق جوڑا تھا, ماں نے کہ بی بی کہتی ہیں ہوا من عند اللہ. حضرت اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے, اللہ نے اپنے خزانوں سے بھیجا. اور ذہن میں رکھیے گا حضرت مریم نبی نہیں ہیں. آپ سمجھے کہ نبی تھی, اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. نبی ہمیشہ مرد بنے ہیں. اللہ نے کسی عورت کو نبی, ہاں ہن گھر جا کے بی بی دے وہ چڑھ جانا جی تسی اس قابل ہی نہیں تانوں. اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. ولیہ ہیں, اللہ سے تعلق ہے. حضرت زکریا نبی ہیں. جب یہ منظر دیکھا نا, ہنالک دعا زکریا ربہ, قرآن بول رہا ہے, جب یہ منظر دیکھا حضرت زکریا کا بھی ایمان کہاں آسمان, حالانکہ وقت کے نبی ہیں, لیکن علماء نے لکھا ہے انبیاء کا ایمان ہر گھڑی بڑھتا رہتا ہے, ہر گھڑی بڑھتا رہتا ہے. فرشتوں کا ایمان ایک جگہ رہتا ہے, عام امتیوں کا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. سروزہ لگایا, چلے لگایا, کسی شیخ کی مجلس میں گئے, واپس آئے, پھر تھوڑا سا نیچے ہو گیا. تو یہ, اور نبیوں کا ایمان اوپر سے اوپر. فوراً دعا زکریا نے ہاتھ اٹھا, اے اللہ اگر بی بی مریم کو تو بے موسمہ پھل دے سکتے ہیں, میری عمر 120 سال, اہلی کی عمر 99 سال, اولاد کوئی نہیں ہے, اے اللہ مجھے بھی بے موسمی اولاد دے. بس نبی نے ہاتھ اٹھائے, دعا شروع کی, ٹھکا ٹھک دعا قبول ہوئی. فوراً جبریل پہنچے حضرت زکریا کے پاس, وہی لے کے پہنچے, حضرت اللہ نے پیغام بھیجا ہے, مبارک ہو, میں بیٹے کی خوشخبری لے کے آیا ہوں. دعا آپ کی قبول ہو گئی, ہوگا بھی بیٹا, اور پیدا ہونے سے پہلے ہم نام طے کرتے ہیں, نام اس کا یحییٰ ہوگا, نام اس کا یحییٰ ہوگا. میں یہاں سناتا ہوتا ہوں اکثر, ہمارے مدرسے کے استاد صاحب ہیں, 16 سال بعد پہلا بیٹا ہوا. بڑے یقین والے لوگ کہتے تھے دوسری شادی کر لیں, وہ آگے سے کہتے تھے مجھے لکھ کے دے دو, دوسری بیوی سے اولاد ہوگی تو میں کر لیتا ہوں. اب لکھ کے کون دے,
اگر اللہ نے دینا ہے تو اسی سے دے گا. یقین کی بات ہے اللہ نے انہیں سے 16 سال بعد بیٹا دیا اور نام اس کا بھی یحییٰ ہے. ہم مولانا کو کہتے ہیں مذاق مذاق میں حضرت یحییٰ ہمیشہ دیر سے آتا ہے, یحییٰ ہمیشہ دیر سے آتا ہے. ہاں یہاں ہم روٹین کی بات کر رہا ہوں. بہرحال ماں نسلیں بناتی ہیں. ہم نے ماؤں کے ساتھ, عورت کے ساتھ کیا کہ ایک تبلیغی بھائی ہمارے بزرگ بیٹھے نا, تبلیغ ہمارا عنوان ہے, 2 ملکوں کا سفر ہو گیا اپنا. میں نے ان سے پوچھا اہلیہ کے کتنے سفر ہوئے, اہلیہ کو کتنا وقت لگوایا اللہ کے راستے میں. تو آگے سے کہنے کہ جی وہ میں جب تبلیغ میں لگا نا جاتا تھا تو اہلیہ ناراض ہو جاتی تھی, یہ ہمارا رولا رہتا تھا. تو میں نے کم ہی مکا چھڑیا, میں نے ایگریمنٹ کیا اس سے. ہمارے تبلیغی بھائی صاحب کہتے ہیں میں نے ایگریمنٹ کیا ہے. کیا ایگریمنٹ کیا ہے؟ میں کہ تو مینوں نے چھیڑی تھی میں تنوں نہیں چھیڑا, تو مینوں نے چھیڑی تھی میں یعنی میں تجھے تبلیغ کے لیے نہیں کہوں گا اور تو نے مجھے چھیڑنا, منع نہیں کرنا. میرے 2 ملکوں کے سفر ہو گیا, بی بی رانی نے 1 روزہ بھی نہیں لگایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عورت کے دین کا ہم نے کیا حشر کیا. حالانکہ اللہ کی قسم ماں نسل بناتی ہے. ہمارے شاعر کے شیخ الحدیث ہیں, بخاری شریف پڑھانے کو ملی, فرمانے لگے میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے ماں سے کہا کہ بخاری شریف پڑھانے کو ملی ہے, بہت بڑا مقام ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. تواضعاً کہا. تو فرمانے لگے میری والدہ نے یہ اپنی بیویوں کو جا کے سنانا کہ ماں کیسے نسل بناتی ہے, ماں کے تقوی کا کیسا اثر نسلوں میں چلتا ہے. تو فرمانے لگے میری والدہ نے کہا بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ تیرا کمال ہے کہ تو اپنی محنت سے اس مقام تک پہنچا ہے. نانا جب تو میرے پیٹ میں تھا 9 ماہ میں 1 رات کی بھی میری تہجد قضا نہیں, 1 رات کی بھی میری تہجد قضا نہیں. جب مائیں تہجد گزار ہوتی ہیں تو نسلیں شیخ الحدیث بنتی. ہاں تو خیر میرے دوستو, میں اب خلاصے کی طرف آتا ہوں, بات بہت لمبی نکل گئی, خلاصے کی طرف آتا ہوں. دوستو 1 صدی ہو چلی ہے, دعوت و تبلیغ والے دروازوں پہ جا جا کے مجھے آپ کو متوجہ کر رہے. سب سے پہلے اپنی زندگی کو سوچیں. پہلی بات یہ کی جاتی ہے نا اپنی اصلاح. کیا جملہ بولتے ہیں, دوسروں کو اطلاع اور اپنی اصلاح. سب سے پہلے اپنا قبلہ ٹھیک کریں اور اپنی زندگی کا رخ بدلیں. بھائیو نمبر لگتے دیر کوئی نہیں لگتی. نوجوانوں اللہ کی قسم موت آتے دیر کوئی نہیں لگتی. صرف بیمار نہیں مرتے, صرف بوڑھے نہیں مرتے. روزانہ کے واقعات. آپ آج کی ڈیٹ کی بات سناتا ہوں. آج جمعے کے لیے میں آیا مسجد میں, جمعہ پڑھانے سے پہلے میرے مسجد کے امیر صاحب بھی ہیں, ہمارے صف اول کے نمازی بھی ہیں. میں نے کہا مولانا صاحب میرا داماد فوت ہو گیا ہے تو 2 دن پہلے ان کی بخشش کی اصالہ ثواب کی دعا کروا دیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پوچھا عمر کتنی تھی, کہنے کہ 50 سال تقریباً. میں نے کہا کیا ہوا, تو کہنے کہ جی لیکچر دے رہے تھے, کسی ادارے کے آفیسر تھے, تعلیمی ادارے کے, لیکچر دے رہے تھے اور یوں ہاتھ تھا, جس میں بات کر رہا ہوں نا مجمع سامنے بیٹھا, یوں بات سمجھاتے یوں ہاتھ تھا اور بس یوں ہی یوں گرے. اور ان کے الفاظ ہیں آج سن کے آ رہا ہوں, کہنے لگے مولوی صاحب 1 منٹ بھی نہیں لگا, 1 منٹ بھی نہیں لگا روح نکلتے. ہاں آپ نے نہیں سنا گجرانوالہ میں دلہا میرج ہال میں بیٹھا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوا اور دلہے کی میت گھر آ رہی. یار ہمیں کیا ہو گیا. اتنے واقعات دیکھ کر میری 10-15 سال کی نمازیں قضا ہیں اور مجھے نیند آ جاتی ہے. میرے ذمے قرضہ ہے اور مجھے نیند آ جاتی ہے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے وراثتی حصے ہڑپ کیے ہوئے نیند آ جاتی ہے. میرے دوستو جب تک اچھے ماحول میں بار بار موت کے تذکرے نہیں سنیں گے زندگی کا رخ نہیں بدلے گا. میں کھل کے کہتا ہوں, ایک بیان سے خیال ضرور آئے گا, دل میں نرمی ضرور آئے گی, لیکن پوری زندگی کا رخ بدل جائے اس کے لیے ہمارے بڑے فرما رہے اللہ کے راستے میں جاؤ. مستقل 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے بیوی بچے موبائل ہر چیز سے کٹ کے یکسوئی سے ایک ماحول میں وقت گزارو تو پھر آپ کو ایسی ایسی کارگزاری اللہ سنوائے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. لوگ کہتے ہیں جی رائیوڑ میں کوئی مشین پڑی ہوئی ہے کہ پرلے درجے کا بسا اوقات آوارہ قسم کا بے نمازی قسم کا بے دین آدمی داخل ہوتا ہے جی, اور وہ شاید رائیوڑ میں مشین ہے, ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے مولوی صاحب بن کے نکل آتا ہے. مشین سرکار کوئی نہیں ہے, 4 مہینے ایک ماحول میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ ماحول میں, جہاں اسے بار بار متوجہ کیا جاتا ہے میاں تیری موت,
قبر، آخرت، اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے، اللہ تیرے ساتھ. جب بار بار موت کو سنتا ہے، آخر 2 4 6 8 دن کے بعد دل کی بند کھڑکی کھلتی ہے، دل میں ایک نور اترتا ہے، آخرت بنانے کے جذبہ بنتا ہے. قربانیاں سن سن کے، صحابہ کی قربانیاں، دین کے لیے کچھ کرنے کا ذہن بنتا ہے. تو پھر اللہ کے فضل سے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، کرکٹ کے میدانوں سے لوگ اٹھے ہیں، آج ممبر رسول پہ بیٹھے. یہ اس محنت کی برکت ہے کہ نہیں؟ جس محنت کو ہم، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے تھے، تبلیغ والوں کی سادگی کو دیکھ کے لوگ قریب نہیں آئیں گے، جب قریب آئیں گے تو روحانیت ہی روحانیت پائیں گے. سادگی کو دیکھ کر قریب نہیں آئیں گے، لیکن جب قریب آئیں گے تو کیا پائیں گے؟ روحانیت ہی روحانیت پائیں گے. زندگیوں کا، بستیوں کا، شہروں کا، ملکوں کا نقشہ اللہ پلٹ دیں گے، اور اللہ پلٹ رہے ہیں. آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو یار، میں اکثر دعوت دیتا ہوں ہمارے پرانے ساتھیوں کو، خدا کا نام ہے مولانا الیاس کی زندگی پڑھو. اس وقت تک تبلیغ سمجھ میں نہیں آئے گی. مولانا انعام الحسن کو پڑھو، مولانا یوسف رحمہ اللہ کی زندگی کو پڑھو، پھر پتہ چلتا ہے تبلیغ کیا تھی. مولانا الیاس کے رحمہ اللہ کے گشتوں کی کیفیت پڑھیں، پھر پتہ چلے گا. ہمیں تو گشت میں جائیں، ایک دکاندار گھور کے دیکھ لے، اگلی دفعہ مقامی جماعت آئی ہوئی ہے نا، گشت کروا رہے ہیں، اور ساتھی کہتے ہیں جی اس دکانوں چھڑ کے اگلے پاسے توڑو. وہ کہتے ہیں جی کیوں، عیسائی دی دکان ہے، کسی کافر دی؟ نہیں جی، ہے تے مسلمان، لیکن پچھلے ویری گشت سانو گور کے ویکھیا سی، بس مور لگ گئی، ہن اے قبول نہیں ہو سکتا. مولانا الیاس رحمہ اللہ گشت کرے، بس بالکل ختم کی طرف آ رہا ہوں. مولانا الیاس نے کس تڑپ سے محنت شروع فرمائی، اور مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ، امام صاحب رحمہ کے یہاں سرگودہ مرکز میں تشریف لائے، علماء میں بیان تھا. مولانا فرمان لگے اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں امت کی شفقت کے متعلق جو جذبے تھے، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. مولانا الیاس رحمہ اللہ کے قلب اطہر میں امت کی محبت اور شفقت کا جو حصہ تھا، خدا کی قسم امت کی محبت کے بغیر تبلیغ نہیں چل سکتی. امت کی محبت دل میں رکھے بغیر تبلیغ نہیں چل سکتی. مولانا الیاس رحمہ اللہ گشت فرما رہے. اس زمانے میں 100 سال پیچھے جائیں، چھیڑنے والے کیسے چھیڑتے ہوں گے؟ اب تو ہر طرف اکرام ہے نا. اس زمانے میں جب تبلیغ کو کچھ جانتا نہیں تھا، مولانا کو کسی نے چھیڑ دیا، فلاں کے پاس جاؤ نا، پتہ چلے گا تبلیغ کیا ہے. اور اشارہ کس کی طرف کیا؟ چوروں کا سردار. لوگوں کی گائیں بھینسیں لوگ چرا کے اس کے ڈیرے پہ رکھتے تھے، اور کسی کو، ایک آدمی دیکھ رہا ہے میری بھینس کھڑی ہے، اس درجے کا بدمعاش تھا، کسی کو جا کے بات کرنے کی ہمت، اس درجے کا بد زبان وغیرہ وغیرہ. تو مولانا کو اشارہ اس طرف تھا کہ مولانا اس کے پاس جائیں گے اور وہ مولانا کی بےزتی کرے گا، مولانا گشت چھوڑ دیں گے، مولانا یہ محنت چھوڑ دیں گے. مولانا نے عمومی گشت ختم ہوا، ایک ساتھی کی تشکیل کروائی، اور ساتھ لے کے جب وہاں پہنچے نا، تو تبلیغ والوں کی جو ایک ترتیب ہے، سنت بھی ہے، سلام کرنا، مصافحہ کرنا مسلمان کو ملتے وقت. مولانا نے مصافحے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا نا، تو اس شخص نے یوں مولانا کو یہ کہہ کے دھکا دیا، یوں دھکا دیتے ہوئے کہا، ابے مولوی میرے ہاتھوں کو مت چھونا. یوں کہا، ابے مولوی میرے ہاتھوں کو مت چھونا، اور یوں مولانا کو دھکا دیا. مولانا زمین پہ گر پڑے، پگڑی یہاں گری ہے، کپڑے میلے ہو گئے. اور یہ شخص کون ہے؟ مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے الفاظ ہیں. جب کہ ان سے بیعت کرنے آتا تھا نا، اللہ اکبر، ہیرے کو ہیرے ہی پہچانتے ہیں. جب کوئی بیعت کرنے آتا مولانا تھانوی کے پاس رحمہ اللہ تعالی، تو حضرت فرماتے ہیں مولوی الیاس کے پاس چلے جاؤ، مولوی الیاس کے پاس چلے جاؤ. اس وقت جملہ سننا، تبلیغ کی بنیادوں میں کیا ہے، ایسے نہیں پوری دنیا پاکستان میں آئی بیٹھی. ہاں، ابھی اس پچھلے اجتماع پہ 12,000 ملکوں کے لوگ، 110 ملکوں کے 12,000 مہمان یہاں پاکستان میں آئے ہوئے تھے. 5-5 لاکھ کا ٹکٹ لے کے ناروے سے 24 گھنٹے کی فلائٹ لے کے آپ کے ہاں وقت لگانے کے لیے آئے تھے. ان قربانیوں کے بعد ہی ہلچل مچی ہے. حضرت تھانوی فرماتے تھے مولوی الیاس کے پاس چلے جاؤ. اس وقت مولوی الیاس روحانیت میں ہوائی جہاز کی سپیڈ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، روحانیت میں ہوائی جہاز کی سپیڈ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے. مولانا گرے، مولانا جیسا ولی اٹھے، نہ قربان جاؤں کیا وہ اخلاق تھے، نہ ایک نہ دو نہ تین. اس شخص نے یوں دھکا دیا،
اور کہا تھا بے مولوی میرے ہاتھوں کو مت چھونا. مولانا اٹھتے ہی پگڑی سر پہ رکھی اور سیدھا جا کے اس کے پاؤں پہ یوں ایسے دونوں ہاتھوں کو پاؤں پہ رکھا اس کے, کس کے؟ چور کے. اور مولانا کون ہے؟ اللہ اکبر, کتنا بڑا آدمی ہے یار. اور چور کے یوں پاؤں پکڑے اور پاؤں پکڑتے ہی زبان سے کہا, الفاظ سنے, واہ واہ, فرمایا آپ نے ہاتھوں کو چھونے سے منع کیا تھا, پاؤں کو چھونے سے تو منع نہیں. آپ نے ہاتھوں کو چھونے سے منع کیا تھا, پاؤں کو چھونے سے تو منع. اللہ کی قسم, راوی کہتا ہے مولانا کے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی, اس کے دل کی دنیا بدل. اور ادھر سے وہ جملہ نکلتا ہے اس کی زبان سے, اب مولوی لے چل کہاں لے چلتا ہے, لے چل کہاں لے چلتا ہے. وہاں سے یہ بندہ وصول ہوا ہے. ہاں, علماء کرام مجلس میں بیٹھے ہیں, حفاظ بھی بیٹھے ہیں, ائمہ مساجد بھی بیٹھے ہیں. مولانا عمر پالنپوری رحمہ اللہ, اجتماع تھا, اور اجتماع میں آپ نے دیکھا ہوگا علماء میں الگ بات ہوتی ہے, یونیورسٹی والوں میں الگ بات ہوتی ہے, اساتذہ میں. تو علماء کا بڑا مجمع تھا. مولانا عمر پالنپوری یوں ہاتھ جوڑا علماء کے سامنے, مسجد کے امام, خطیب, مفتیان, شیوخ الحدیث, ہاتھ جوڑ کے فرمایا, اے علماء کرام, ہماری جماعتیں تمہاری مسجدوں میں آتی ہیں, سادہ لوگ ہوتے ہیں, ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں, بیانوں میں غلطیاں بھی کر دیتے ہیں, ان کو معاف کرتے رہنا, انہیں معاف کرتے رہنا. پھر مولانا رو پڑے. مولانا نے فرمایا, اے علماء کرام, تمہیں اندازہ نہیں ہے ہم نے انہیں کہاں کہاں سے وصول کیا ہے. ہم نے چوری کے اڈوں سے انہیں وصول کیا ہے, ہم نے شراب خانوں سے انہیں وصول کیا, ہم نے کہاں کہاں سے کشتے کر کر کے انہیں وصول کیا ہے, کتنا اکرام کیا ہے, کتنی محبت دی ہے, تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اے علماء کرام, ہمارے آنے والے ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کرتے رہنا. مولانا عمر پالنپوری اجتماع کے بیان میں فرمایا کرتے تھے, وہ شخص وہاں سے وصول ہوا ہے, اور پھر چلتے 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 اتنا آگے بڑھا. آج سے 50 سال پہلے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم خود فرماتے ہیں, جب میں سال لگانے کے لیے آیا, منبر پہ علماء میں وہ شخص بات کر رہا تھا, علماء کو ہدایات وہ شخص دے رہا تھا جس کو مولانا الیاس رحمہ اللہ نے چوری کے اڈے سے وصول کیا. یہ تبلیغ کو گپ شپ تھوڑی ہے بھائیو, تو قربانیوں کی لازوال داستان ہے, تب جا کے رونقیں لگی ہیں. آج کیا عرب و عجم, یہ 25 بلاک کنج گھر کی مسجد, سرگودا شہر کی مسجد ہے, MN صاحب کے محلے کی جو مسجد ہے, میں وہاں گیا, سعودیہ کی جماعت تھی, میں نصرت کے لیے گیا. ایک نوجوان بڑا خوبصورت عرب سعودیہ سے, تو میں نے پوچھا, میں نہیں شیخ کہاں سے ہیں؟ کہنے انا من السعودیہ. میں نے کہا من ایت مدینہ, آپ کس شہر سے ہیں؟ کہنے لگے انا من الطائف. میں کہاں سے ہوں؟ وادی طائف سے آیا ہوں, عالم ہوں, اور پاکستان میں سال لگانے آیا ہوں. مولانا الیاس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ان پڑھ میواتیوں سے محنت شروع کی. آج کل بعض لوگ تبلیغ میں اس لیے نہیں جاتے کہ جی وہ مجھے بیان کرنا نہیں آتا. تبلیغ میں کیوں نہیں جاتا میں؟ تو مولانا فرماتے تھے عمر پالنپوری, تبلیغ بیانوں کا نام نہیں ہے, تبلیغ تو رانٹ کا رونا ہے. جس کا خاوند فوت ہو جائے نا, بیوہ, عید کے دن اپنے بچوں کے میلے اور پرانے کپڑے دیکھ کر, پڑوسیوں کے اچھے اور اجلے کپڑے دیکھ کر نا, اس کے دل سے ایک ہائے نکلتی ہے, ہائے میرا خاوند زندہ ہوتا. مولانا فرماتے تھے تبلیغ تو ہائے کا نام ہے. اے اللہ 95% مسلمان مسجد میں آنے کو تیار نہیں. اے اللہ لوگ سود کھاتے کھاتے مر رہے, اے اللہ لوگ رشوت کھاتے کھاتے مر رہے, اے اللہ لوگ حلال حرام کے فرق کے بغیر زندگی گزار رہے, ہائے دین کیسے زندہ ہوگا. مولانا فرماتے تبلیغ تو ہائے کا نام ہے. ان پڑھ میواتی کہتا ہے مجھے تو بیان کرنا نہ آوے, مجھے تو کلمہ بھی نہ آوے. مولانا الیاس رحمہ اللہ نے فرمایا تیرا یہی بیان ہے, بس تو نے لوگوں کو بیان میں ایک ہی بات کہنی ہے, میں کلمہ بھی نہ سیکھ سکا, لوگوں زندگی ضائع مت کرنا. اب وہ بوڑھا وہ نکلا, اب وہ بیان میں کھڑا ہوتا تھا اور روتا تھا, اور ایک جملہ کہتا تھا, میں زندگی ضائع کر بیٹھا, تم زندگی ضائع نہ کرنا. میں کلمہ بھی نہ سیکھ سکا, بس یوں اس کا بیان ہوتا تھا, خود بھی روتا تھا, مجمع بھی روتا تھا. یہ بوڑھا ان پڑھ میواتی تبلیغ میں چلا ہے, مرنے سے پہلے اللہ نے اس کے ہاتھ پہ 1600 ہندوؤں نے کلمہ پڑھا. یہ محنت ہے بھائیو, اس کو میں بول رہا تھا. پوری کائنات کی روح انسان, انسان کی روح دین,
اور دین کی روح دعوت اللہ ہے. دین تب زندہ ہوگا، تب پھیلے گا، تب چمکے گا جب ہر مسلمان تہجد گزار صف اول والا یہ ذمہ داری محسوس کرے گا کہ میں اپنی زندگی کا رخ بھی ٹھیک کرنا ہے اور سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے. کنتم خیر امت اخرجت. اردن میں ہم گئے، میں نے عربوں کو کہا کہ یہ آیت کیسے ہے؟ اخرجت للأہل، کہتے لا یا شیخ کہ تم اپنے گھر والوں کی فکر کے لیے بھیجے گئے. میں نے کہا آیت ایسے تو نہیں اخرجت لأہل الحی، محلے والوں کی فکر دے کر تم بھیجے گئے. وہ کہتے نہیں آیت ایسے نہیں ہے. میں کہتا آیت ایسے تو نہیں اخرجت لأہل الدولہ، تم اپنے ملک والوں کی فکر دے کر بھیجے گئے. میں نے کہا آیت یوں تو نہیں اخرجت للمسلمین، تم مسلمانوں کی فکر دے کر بھیجے گئے. کہتے لا یا شیخ. میں نے کہا بتاؤ پھر آیت کیسے ہے؟ تو وہ پھر انہوں نے آیت پڑھی جیسے ابھی آپ نے پڑھی اخرجت للناس. ایک محلہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، صرف مسلمان نہیں، ساری دھرتی میں بسنے والے 8 کروڑ 35 لاکھ مسلمان، 35 لاکھ انسانوں کے دین کی فکر دے کر ہر امتی بھیجا گیا ہے. ہاں اس لیے تبلیغ والوں کی پہلی آواز یہ ہے پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، مولا میں استعمال ہو جاؤں. یہ تبلیغ ہے، یہ ہماری تشکیل ہے. تو پوری دنیا میں جانے کو تیار؟ ایک ہاتھ اٹھائے. ہاں اب ہاتھ اصل میں کیوں نہیں اٹھتے؟ وہ ایک اب تشکیل ہو رہی ہے، بس بات ختم. وہ ایک خان صاحب تھے، مولانا بھی تھے، مولانا عبد القادر صاحب، شاید ابھی بھی زندہ ہے، بہت بوڑھے ہیں. پشاور مرکز میں خود بتانے لگے، یہ بھی تقریباً 40-50 سال پرانی بات. کہنے لگے جب میں تبلیغ والوں کے ساتھ پہلی دفعہ بیٹھ گیا تو ماشاءاللہ ساتھی ایسے کہتے تو یہ ہیں کہ علماء کو دعوت دینا منع ہے، لیکن بات پوری کرتے ہیں ماشاءاللہ، تشکیل پوری کر لیتے ہیں، پوری دعوت دے کے آخر میں کہتے ہیں بس علماء کو دعوت دینا منع ہے. تو خان صاحب نے پکڑ لیا، مولوی صاحب سال کی نیت کرو. غربت کا زمانہ تھا. مولوی صاحب نے کہا میری جیب میں سر کے بال کٹوانے کے لیے ایک آنا تو ہے نہیں. آنا چلتا تھا، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں آنا، تو میں پوری دنیا میں کیسے جاؤں گا بھائی، ظاہر ہے خرچ ہوتا ہے. تو خان صاحب نے آگے سے آگے بھی تبلیغ والا خان، ادھر بھی خان. تو خان صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دنیا میں جانے کے لیے یا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے چلو آنا لگے گا، لگتا ہوگا، لیکن نیت پر ایک آنا بھی نہیں لگتا. نیت پر ایک آنا بھی نہیں لگتا. آگے سے مولوی صاحب بھی اور خان صاحب بھی کھڑے ہو گئے. فرمایا لکھو نقد سال. جب نیت پہ آنا نہیں لگتا تو نقد کیا اور ادھار کیا، لکھو. انہوں نے سال لکھا، قبولیت کی لہر چل رہی تھی، قبول ہو گئے. کہتے ہیں میں سال میں جب نکلا اللہ کے راستے میں تو میں نے 3 دعائیں کی، اللہ نے میری تینوں دعائیں قبول فرمائی. پہلی دعا یہ کی کہ یا اللہ مجھے 1 درجن بیٹے دینا. کتنے بچے؟ اور یہ شریعت کے خلاف دعا نہیں ہے بھائی، سیاستہ کی روایت ہے. یہ تو قوم بیٹھی نا بچے 2 ہی اچھے والی، لیکن شریعت کہتی ہے تزوج الولود الودود. حدیث ہے، فرمایا زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو. ہم نوجوانوں کو اشکال ہوگا کہ ایک بات تو ہم چیک کر لیں گے مسکال میسج دے کے کہ محبت کتنی کرتی ہے، لیکن بچے کتنی دے گی شادی سے پہلے کیسے پتہ چلے گا؟ اور حدیث کہہ رہی ہے زیادہ بچے دینے والی عورت سے. ثالثہ میں مولوی صاحب نورن ہم پڑھ رہے تھے اصول الشاشی، اس وقت یہ حدیث ہم نے پہلی دفعہ پڑھی. ہمارے استاد تھے پٹھان، اور ماشاءاللہ ہر سال نئے ماڈل آ جاتا تھا ان کا، ہر سال. تو ہم نے کہا استاد جی ہمیں بھی ذہن میں اشکال آیا کہ ظاہر شادی سے پہلے کیسا پتہ چلے گا کہ زیادہ بچے دے گی، اور حدیث کہہ رہی ہے زیادہ بچے دینے والی محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو. تو استاد تھے، استاد ہوتا ہے. استاد جی نے مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے 15 16 17 سال پرانی بات، فرمانے کہ بھائی دھیمی دھیمی لہجے میں بولتے تھے پٹھانی زبان میں، اردو ایسی تھی. بھائی جیسے گائے بھینس کی نسل دیکھتے ہیں ایسی اس عورت کی نسل دیکھ لو. اس کی پھپھو، اس کی خالہ، اس کی بہنوں کے اگر زیادہ بچے ہیں تو اس کی بھی زیادہ ہوگی. تو خیر فرمانے کہ پہلی دعا یہ کی کہ اللہ مجھے 1 درجن بیٹے دینا، 12 بیٹے. دوسری دعا یہ کی کہ اللہ میرے 12 کے 12 بیٹے عالم بن جائیں. اور تیسری دعا یہ کی کہ یا اللہ میری جیب میں تو آنا کوئی نہیں ہے، لیکن اے اللہ نبی والی پاک محنت ہے، مجھ فقیر کو بھی اس محنت میں پوری دنیا میں پھرا دے. مولانا شب جمعہ کا پشاور کا بیان تھا. مولانا خود ممبر پہ بیٹھے تھے، مولانا عبد القادر صاحب نام ہے، جا کے تحقیق کر لیں. پشاور کی ایک جماعت آئی تھی، میں نے ان سے تحقیق بھی کی، کہتے ہیں واقعی ایسا واقعہ ہے.
ماشاء اللہ تینوں دعائیں قبول. ان کے 12 بیٹے ہیں, 12 کے 12 علماء ہیں. ہمیں کیا پتہ اس رستے میں کیا کچھ ملتا ہے, کیسے انبیاء کی طرح اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں. ہاں, اور ابھی تک جس کے جیب میں آنا نہیں تھا ایسا اپنے آپ کو قبول کروایا. 130 ملکوں کا مولانا سفر کر چکے ہیں. اس لیے نیت میں کنجوسی نہ کیا کریں. جب بھی تبلیغ میں تشکیل ہو تو نیت میں کنجوسی نہ کیا کریں. نیت اللہ خدا کی قسم اس وقت بھی میرا رب ہم میں سے ہر ایک کے دل کو جھانک کے دیکھ رہا, کس کے اندر کیا جذبہ ہے. جو یہاں کھڑا ہوگا اللہ اس کو پورے عالم میں کھڑا فرما دیں گے انشاءاللہ. اور تشکیل والے آ جاؤ, میر صاحب تشکیل والے آئیں بھائی, آج ہمارا تشکیل والا بیان ہے. ہاں آ جائیں, تشریف لائیں. تو اب چونکہ وقت بہت ہو گئے, اب آپ کی طرف سے دیر ہونی ہے دعا تک. اب جلدی جلدی کھڑے ہوں گے تو جلدی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. جو بھائی جلدی جلدی 4 ماہ لگانے کے لیے تیار ہیں ذرا کھڑے ہو. اتنے بھائی کھڑے ہو جائیں, نام لکھنا ہی مشکل ہو جائے. ذرا اپنے آپ کو پیش فرمائیں جی, ذرا پیش فرمائیں, ذرا کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی. چلو میں آسان کر دیتا ہوں سر جی, ویسے تو ساتھی ناراض نہ ہو جائیں. 2024 کے اندر پورا سال دے رہا ہوں, جو 4 ماہ کی ترتیب بنائیں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے پورا سال. اور سرکار پتہ نہیں صبح کا چڑھتا سورج میری آپ کی موت کا پیغام لے کے آئے, نیت تو کر لو. 2024 کے اندر پورا سال اور کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ جی, اب فرماتے جائیں ذرا جلدی جلدی. اور بھی کوئی ساتھی نام لکھنے اگر ہیں تو. عبداللہ ذرا کھڑے رہیں, بیٹھنا نہیں ہے. اللہ آپ کے جذبے کو دیکھ رہے ہیں, یقین جانیے اللہ جیسے بھائی لکھ رہے ایسے ہی فرشتہ بھی لکھ رہا ہے. ماشاءاللہ نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ, جن کا نام آگے وہ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. اور بھائی اچھا جتنے کھڑے ہوئے ہیں اتنوں کے نکلنے سے پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے گا. اور کرما لے ہو اللہ کے بندو, اتنی موت سن کے تو آدمی نقد تیار ہو جائے اللہ کے ولیوں. ماشاءاللہ فرمائیں جی, ماشاءاللہ اللہ آسان فرمائے. اللہ عثمان بھائی اللہ آسان فرمائے, اللہ آسان فرمائے. عظیم بھائی اللہ آسان فرمائے. آمین کہتے ہیں. نذیر حسین, قدیر حسین, 4 ماہ بھی تک نہیں لگے. اللہ اکبر. جنہیں ریٹائرڈ بابے نے انہوں نے تو زبردستی لا جاؤ, اور پتہ انہوں نے دوجی شادیاں کرنا کی ہے نا. اور بزرگوں ماشاءاللہ جی, اشرف صاحب, الیاس بھائی اللہ آسان فرمائے. آمین کہا کریں. ماشاءاللہ مولوی عبدالرحمن صاحب, شبان میں چلا اور فارغ ہوتی ہی سال انشاءاللہ. جی نام ظہور بھائی اللہ آسان فرمائے. ندیم بھائی جب لکھوا رہے ہیں ساتھ دل میں یہ بھی طے کر لیں کہ میں نے فلاں مہینے میں جانا ہے انشاءاللہ. جی بھائی جان, وکیل بھائی ماشاءاللہ اللہ آسان فرمائے. جی احمد بھائی, کیڈا سونا نا ہے ماشاءاللہ, کیڈا سونا نا ہے. اللہ حضرت بلال کی خوبیاں آپ کو دے دے ماشاءاللہ. ابو بکر, واہ واہ, اللہ حضرت بکر والی صفات آپ کو دے دے, واہ واہ. جی غلام نبی, یہ تو ہے ہی غلام نبی جناب, کمال ہو گیا. دلاور خان, خان صاحب آپ نے تو کام ہمیں دیا ہے, آپ کی تو چھٹی نہیں ہے, تشریف رکھیں ماشاءاللہ. اچھا یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے, ہماری بچت ہو گئی, کاپی پہ ہمارا نام نہیں آیا. ہماری ہو گئی بچت, کاپی پہ ہمارا نام نہیں آیا. لیکن میں آپ کو پتہ ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کی بڑی دلچسپ تشکیل کرتا ہوتا ہوں, وہ پریشان ہوں گے بعد میں. ابھی بھی موقع دے رہا ہوں, 1 منٹ موقع دے رہا ہوں, کھڑے ہو کے یہاں تشکیل ہم سے کروا لو, نہیں تو پھر آپ کی جو تشکیل ہونے والی بڑی خطرناک ہے. یہاں کھڑے ہو کے اظہار کر لو, بہتر ہے, ابھی بھی موقع ہے. 2024 کے اندر ترتیب بناؤں گا, چھٹی جو بھی وہ ساری اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک پی ایف کا حاضر سروس ساتھی ملا, میں نے کہا 4 ماہ لگے ہیں, کہتے ہیں لگے ہیں. میں نے کہا کب, کہتے ہیں مشرف دور میں جب چھٹی لینا عذاب تھا. میں نے کہا کیسے لی, کہتے ہیں مولانا تبلیغ والوں کو بھی سلام, ہمارا یقین ہے چھٹی افسر کے ہاتھ میں نہیں ہے, چھٹی اللہ کے ہاتھ میں. کیا بات, ہاں ہم نے لی ہے. 1 مہینہ نفلی روزے رکھ کے کہنے لگا میں نے چھٹی لی ہے. بڑی قربانیوں سے تبلیغ ہم تک پہنچی ہے بھائیو. ہاں فرمائیں, چلو جی ہوں تھوڑی تشکیل کر دیں, پھر گلا نہ کرنا. ایک بھائی صاحب تھے نا, انہوں نے نام لکھوا دیا. نام لکھوانے کے بعد جب نکلے تو شیطان تو ساتھ ہی ذہن بناتے, اللہ دے بندہ تینوں کی ہوئے, وہ تیری دکان
تے بچے تے کھیت تے مجھ تے گاں کی بنے گا؟ بڑا پریشان. بس گھر پہنچتی واپس امیر صاحب کے دروازے پہ دستک دی, امیر صاحب میرا نام کٹ چھڈو مہربانی تھوڑی, کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ امیر صاحب دی کاپی نہ آ جاوے تے چھڈ دے تے کوئی نہیں, ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے خفیہ پولیس ہے الحمدللہ. تو امیر صاحب نے کہا نواں ساتھی ناراض نہ ہو جائے, امیر صاحب نے اس کے نام پہ قلم پھیر دی. اب مزے سے جا کے خراٹے بھرتے سو گیا. جب گہری نیند میں پہنچا نا, گہری نیند میں, تو پھر جناب ملک الموت تشریف لے, حضرت عزرائیل علیہ السلام. تو ملک الموت نے آ کے کہا میاں جی ہاں جی دس میرے نال جانا جے یا 4 مہینے جانا جے؟ میرے نال جانا جے یا 4 مہینے جانا جے؟ انہیں اتھی کہ خدا دا نام جے مینوں چھڑ دے, میں نقد سال واسطے تیار. تو 4 مہینے کہنا ہے میں, اب آپ کی مرضی ہے, یا تو میں ابھی دعا کر دوں گا کہ یا اللہ جنہوں نے ہمیں نام نہیں لکھوایا, ہم سے تشکیل نہیں کروائی, آج رات ہی ملک الموت کی ملاقات کروا دیں. سب جائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. جو 2024 میں جن کے نام نہیں آئے ذرا کھڑے ہو جائیں. اور اللہ نے نیت تے کر لو, ایک دفعہ اللہ کو دکھائے, نام نہیں لکھیں گے, ذرا کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ 4 مہینے, ہاتھ کھڑا کر دیں, چلیں ہاتھ کھڑا کریں. 4 مہینے کی ترتیب بنائیں گے, 2024 کے آخر تک بنائیں گے. تشریف رکھیں. گزارش ہے جب تک 4 مہینے نہیں لگتے, جب تک 4 مہینے 3 کام کرنے ہیں بہت آسان. نمبر 1, روزانہ نمازی آدمی کے لیے مشکل نہیں ہوتا, صرف 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں گے. بھائی دیکھو دکان چمکانے کے لیے نفل پڑھتے ہیں تو نبی والی مبارک محنت کے لیے مجھ جیسا گناہگار قبول ہو جائے, اس کے لیے اللہ سے نہیں مانگنا پڑے گا, مانگیں گے. 2 نفل پڑھیں. نمبر 2, تھوڑی سی دعا کر دیں یا اللہ مجھے بھی اس مبارک محنت میں قبول فرما لے, میری نسلوں کو, میرے خاندان کو. نمبر 3, یہ سب سے اہم بات ہے, جب تک 4 ماہ نہیں لگتے ماحول میں جڑے رہیں. ماحول سے کیا مراد؟ محلے کا گشت ہوتا ہے, اس میں مقامی تعلیم ہوتی ہے. کس وقت تعلیم ہوتی ہے میرے صاحب؟ عشاء میں. اس میں بیٹھا کریں. اللہ نے ہمیں شب جمعہ والی نعمت دی ہے. یقین جانے لوگ کوٹ مومن سے, جور آباد سے 2-2 گھنٹے موٹر سائیکل پہ بیچارے پہنچتے ہیں, آپ یہاں سے 15-20 منٹ میں شب جمعہ پہنچ جاتے ہیں. کتنا آسان ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. تو شب جمعہ ایک ماحول ہے جو خواہ مخواہ بندے پہ اثر رکھتا ہے. تو شب جمعہ آنا جانا رکھیں. جماعتوں کی نصرت, جماعتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, تو یہ اعمال ان میں جڑیں گے, خود بخود آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ رائمنڈ میں پہنچے ہوئے ہوں گے. خود بخود اللہ 4 ماہ کی ترتیب خود بخود قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو کریں گے تینوں کام انشاءاللہ. اچھا جی, اب دعا کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ سارا ہو گیا ادھار. تو بھائی میں آیا ہوں 49 جیل سے, اور جیسے مولانا فرما رہے تھے حقیقت ہے, اللہ کا فضل ہے, دینی مصروفیت ہوتی ہے, اتنی دینی مصروفیت ہوتی ہے, بہت سارے دینی کام ہوتے ہیں مدرسے کے, تو وہ سارے چھوڑ کے آئے ہوں. اللہ میرا آنا آپ کا آنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. اب نقد 3 دن تو ہمارا حق ہے, 3 دن کی تشکیل تو ہمارا حق ہے. نقد کا مشورہ آپ کر لیں, صبح سے ہو جائے, 2 دن بعد ہو جائے, چلو آسان کر دیتا ہوں, اگلے جمعے تک بھی نقد شمار کر لیں گے. امیر صاحب گنجائش ہے جی اگلے جمعے تک بھی؟ چلو جی بسم اللہ جی. اب نقد تو کم سے کم جو ہے نا 4-5 جماعتیں بن جائیں, کوئی 40-50 آدمیوں کے نام آ جائیں. نقد 3 دن, 3 دن. اور بالخصوص میری آپ سے منت ہے, جس بھائی کے آج تک 3 دن نہیں لگے, خدا را ایک دفعہ وہ ضرور نکلے. میری منت سمجھیں, نکل کے سمجھ میں آتا ہے اللہ میں کہاں زندگی برباد کرتی, مجھے تو خیال ہی نہیں تھا موت, قبر, آخرت, پیسہ پیسہ پیسہ. نکل کے سمجھ میں آتا ہے, نکل کے سمجھ میں آتا ہے. ذرا کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. 3 دن کے لیے کون بھائی تیار ہے؟ ذرا اظہار فرمائیں جی. 3 دن. اللہ آپ کو, آپ کی جماعت کب گئی جی؟ کافی ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر, کافی ٹائم ہو گیا. ماہانہ تو سروزہ ویسے بھی ہوتا ہے. ذرا کھڑے رہیں, ذرا کھڑے رہیں بھائیو. کم سے کم اس مجلس میں سے, چلو میں آسان کر دیتا ہوں, 3 جماعتیں مجھے چاہیے, 10 کم سے کم 1 جماعت, 30 بندے سے روزے کے لیے کھڑے ہوں گے تو دعا ہوگی, وگرنہ میں بھی اتنے بیٹھا تھے, تسی بھی اتنے بیٹھا. بات طے. صرف 30 آدمی کتنے دن کے لیے؟ بھائی جان سال کی بات نہیں کر رہا میں. 49 جیل والوں کو کیا کارگزاری سناؤں گا؟ حیدرآباد ٹاؤن والے انہیں کنجوس نے 3 دن واسطے ایڈے بجے چو 3 جماعتاں. یار ہمت کرو یار, 3 دن کے لیے. اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. چلو یار آسان کر دیتا ہوں, اس پورے مہینے کے اندر جو 3 دن لگائیں گے کھڑے ہو جائیں. پورا مہینہ, اس مہینے کے اندر اگلے ہفتے, اس سے اگلے ہفتے, ذرا کھڑے ہو جائیں, ذرا کھڑے ہو جائیں, ذرا کھڑے. 30 بندے پورے کریں, ذرا کھڑے ہو جائیں اور ہو جائیں. اور بھائیو پتہ نہیں مہینہ تو دور کی بات ہے, اگلی شام کس حال میں آ جائے. اور نیت تو کرو یار, اپنے آپ کو پیش تو کرو. 3 دن کی بات ہے, سال 7 مہینے کی بات نہیں ہے, کم ہے جی. اور ہو جائیں بھائی, اور ہو جائیں بھائی. اللہ کے راستے میں نکل کے پتہ چلتا ہے زندگی کا رخ کیا ہے. ذرا کھڑے ہو جائیں جی, گنے جی. 30 بندے پورے کریں. امیر صاحب 30 بندے پورے کریں. ماشاءاللہ ابھی کم ہے بھائیو,
ابھی کم ہے، او بھائی ابھی کم ہے، اللہ جزائے خیر دے، اور کھڑے ہو جائیں، 28 ہو گئے، 2 اور ہو جائیں، اور 2 شہزادے اور ہو جان، اور 2 اور ہو جاؤ یار، اور اللہ دے بندے یا اللہ برکت دے. او ہو مجھے ابھی خیال آیا، اللہ اکبر، نوجوان بہت سارے بیٹھے. بھائی چھٹیاں کب تک ہیں؟ 10 تک چھٹیاں. آج کیا تاریخ ہے؟ 5. خدا را نوجوانوں، گلیوں میں وقت گزر جائے گا، خدا قسم موبائل پہ وقت برباد ہو جائے گا. یہ 2-4 نوجوان اور کھڑے ہو جائیں، اللہ برکت دے، جن کی چھٹی چل رہی ہے 3 دن کے لیے کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائیو، گلیوں میں وقت ضائع ہو جائے گا. نوجوان 3-4 اور کھڑے ہو جائیں، اللہ جزائے خیر دے، ذرا کھڑے ہو جائیں بھائی، ذرا کھڑے رہیں، بیٹھنا نہیں ہے. 3 دن بھائی، پھر انہاں واسطے بھی میں دوجی تشکیل کراں جڑے بیٹھے نے، ذرا کھڑے ہو جاؤ یار. اچھا گزارش ہے یہ بھائی نا 5 منٹ کے لیے بائیں طرف آ جائیں، یہ وہ بھائی ذرا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا ان کی وصولی کریں امیر صاحب اور جماعت میں، ذرا آ جائیں جی، ذرا آ جائیں، کوئی نہیں مسئلہ، گھبرائیں نہیں، سب سے پہلے گھبرائیں نہیں، سب سے پہلے گھبرائیں نہیں، ماشاءاللہ آ جائیں جی، آ جائیں. ابھی بھی کسی کے دل میں آ رہا ہے 3 دن کے لیے آ جاؤ بھائیو، پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، 1-1.5 گھنٹے سے اللہ کی بات چل